سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، سوائے قوم یونس علیہ السلام کے کہ جب ایمان لائے وہ تو ہم نے دور کر دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں سے، اور فائدہ دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ سامعین گرامی قدر، جناب یونس نے 30 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن سوائے 2 آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ان 2 میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے وعدہ عذاب کرنے کے بعد کسی قوم سے اپنا عذاب دور نہیں کیا، مگر قوم یونس وہ قوم تھی جس کے لیے عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن نازل نہیں ہوا۔ جناب یونس علیہ السلام نے انہیں ہر چند دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اور جناب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو عابد نے بھی اس بارے میں آپ کو مشورہ دیا، لیکن جو دوسرا شخص عالم تھا اس نے منع کیا اور کہا کہ خداوند عالم آپ کی دعا قبول تو کرے گا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو ہلاک کر دے۔ آخر جناب یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورے پر عمل کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ وہی ہوئی کہ فلاں دن فلاں وقت عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب نازل ہونے کی تاریخ آئی تو جناب یونس عابد کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے، لیکن وہ عالم شہر سے باہر نہ نکلا۔ عذاب کے نازل ہونے کا وقت آ گیا، آثار ظاہر ہونے لگے، قوم یونس پر موت کے بادل منڈلانے لگے۔ ان لوگوں نے جناب یونس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے، تو اس عالم نے ان سے کہا اگر یونس علیہ السلام نہیں تو تم خدا سے پناہ مانگو، گریہ و زاری کرو، شاید خدا تم پر رحم کرے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ہم کیسے پناہ مانگیں؟ تو اس عالم نے کچھ دیر غور و فکر کے بعد کہا دودھ پینے والے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، یہاں تک کہ اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، اور شہر چھوڑ کر سب لوگ صحرا میں چلے جائیں، اور رو رو کر یونس کے خدا سے جو زمین و آسمان اور بڑے بڑے دریا غرض ہر شے کا مالک ہے طلب عفو و بخشش کرو۔ لوگوں نے اس عالم کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ قوم کے سن رسیدہ افراد اپنے چہروں کو زمین پر رکھ کر رو رو کر فریادیں کرنے لگے۔ قوم کے ساتھ حیوانات کی بھی آوازیں بلند ہونے لگی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ جنگل کے درخت بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں۔ رحمت پروردگار عالم ان کی طرف مائل ہوئی، عذاب ہوتے ہوتے رک گیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ عذاب کی تاریخ گزرنے کے بعد جب جناب یونس علیہ السلام دوبارہ شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں کہ قوم کس طرح ہلاک ہوئی ہے، شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ حسب معمول زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھیتی میں مشغول ہیں۔ ایک شخص جناب یونس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ قوم یونس کس عالم میں ہے؟ اس نے جواب دیا یونس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، خداوند عالم نے ان کی بد دعا قبول کر لی اور عذاب نازل کیا، لیکن وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر روئے اور گڑ گڑانے لگے، خدا سے معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد خداوند عالم کو اس قوم پر رحم آ گیا اور اپنا عذاب ان سے دور کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہیں، حتیٰ کہ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر جناب یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، وہاں سے ایک دریا کی طرف چل دیے۔ پہنچے تو ایک کشتی چلتی ہوئی دیکھی، لوگوں سے کشتی میں سوار ہونے کی خواہش کی، لوگوں نے کشتی روک لی اور یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پھر چلنے لگی، جب دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو خداوند عالم نے ایک مچھلی کو کشتی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہلے کشتی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مچھلی نے حملہ کیا تو خوف کی وجہ سے پیچھے چلے گئے۔ مچھلی پھر ان کی طرف آئی، لوگوں نے کہا ہم میں سے لازماً کوئی نافرمان ہے، قرآن اندازی کی جائے، جس کے نام قرا ہوگا اسے اس مچھلی کا لقمہ قرار دیں گے۔ قرآن اندازی ہوئی تو قرا جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے انہیں پکڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ مچھلی جناب یونس علیہ السلام کو نگل گئی اور وہ اپنے نفس پر نفرین کر رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، دریاؤں کی تاریکی میں خدا کو پکارتے رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آخرکار قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 تاریکیوں میں دعا کرتے رہے۔ ایک پہلی تاریکی شکم ماہی،
دوسری تاریکی تاریکی شب تھی اور تیسری تاریکی تاریکی دریا تھی۔ آپ پروردگار کو فرماتے رہے کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی آپ فرماتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پروردگار نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اپنی پریشانی سے نجات دی، اور اسی طرح پروردگار مومنین کو نجات دیتا ہے۔ مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ساحل پر ڈال دیا، چونکہ جناب یونس علیہ السلام کے جسم کے تمام بال گر گئے تھے اور کھال نازک ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت یوں تھی جیسے کسی نومولود بچے کی حالت ہوتی ہے۔ تو خدا نے ان کے لیے درخت کو پیدا کیا تاکہ وہ اس درخت کے سائے میں رہیں اور حرارت آفتاب سے محفوظ رہیں۔ اس وقت یونس علیہ السلام برابر تسبیح و تقدس خداوندی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی کھال اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ خدا نے ایک کیڑے یعنی دیمک کو حکم دیا کہ وہ درخت کی جڑ کو کھا لے۔ دیمک نے جڑ کو کھا لیا اور درخت خشک ہو گیا۔ درخت کے خشک ہونے کا حضرت یونس علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ خدا نے فرمایا یونس کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ آخر کیا ہوا ہے؟ یونس نے عرض کیا مجھے اس درخت سے بہت آرام تھا، تو نے اسے بھی کسی کیڑے کی غذا بنا دیا، یہ خشک ہو گیا۔ خدا نے فرمایا یونس تم اس درخت کے خشک ہونے پر اتنا زیادہ رنجیدہ ہو رہے ہو، حالانکہ تم نے خود اسے نہ لگایا تھا اور نہ ہی پانی دیا تھا، اور تم کو اس کے سائے کی ضرورت نہ رہتی تو تمہاری نظر میں اس درخت کی کوئی اہمیت بھی نہ رہتی، لیکن تم کو ہزاروں بے بس لوگوں پر رحم نہ آیا۔ تم چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نازل کروں، اب انہوں نے تو توبہ کر لی ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ یونس اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے۔ سب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے آنے کی خوشیاں منائی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔